یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا، مختلف مواقع پر اس کی توجہ دلاتا رہا ہوں، بڑی دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر ضرور لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمارے بارے میں منفی سوچ کیوں رکھتی ہے، لیکن میرے پاس اس دردمانہ مشورے کو نہ صرف دردمندانہ مشورے کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا رہا بلکہ اسے کبھی ڈان لیکس اور کبھی کوئی اور نام دے کر میری حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے۔ To non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKNN ابراہیم کنبر نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آرمی چیف کے جب بھی بیانات آتے ہیں پاکستان میں تو بیانات اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور لیکن کل والا جو بیان تھا، خطاب تھا، اس میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ کسی اور سے توقع کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ اس بیان کا ایک نیو ورژن ہے یا اس بیان کا ریپلے ہے جو بیان 3 سال پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دیا تھا، اور اس کے بنیاد پہ ڈان لیکس بنا، اس کے بنیاد پہ نواز شریف کے خلاف نعرے لگے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اور پوری PTI نے ایک بم بکھیڑا کھڑا کر دیا اس بیان پہ، اور ایک طرف نواز شریف اکیلے رہ گئے تھے، جبکہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی جو چیدہ چنی ہوئی جماعتیں تھیں انہوں نے میاں نواز شریف کو ٹف ٹائم دیا تھا اسی بیان پہ۔ اس بیان سے جو آرمی چیف نے دیا ہے، مختلف وہ بحث بھی شروع ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک زبردست قسم کی بحث بھی ہے۔ اس بحث میں یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ میاں نواز شریف سے اس بیان کی روشنی میں میاں نواز شریف سے معافی مانگی جائے۔ اس بیان کی اہمیت کیا ہے، میاں نواز شریف نے کیا کہا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس بیان کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ہم آج کے تجزیے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جو پہلی بار چینل دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیو اپڈیٹس آپ کو ملیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کریں، اور اپنی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ تو آرمی چیف صاحب کے جو بیان ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو پاک بھارت تعلقات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کشمیر کا تنازع حل کیے بغیر جو بات چیت نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ماضی کو بھولنا ہوگا، اور کسی اور سے اچھائی کی توقع یا امید رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے۔ یہ ایک زبردست قسم کا بیان ہے۔ اگر اپنا گھر ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس قسم کی سوچ اگر آرمی چیف لیول کے شخص عہدے یا اس ادارے میں پائی جاتی ہے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، کیونکہ جنرل ایوب سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، یا جو فارن پالیسی جس طرح بنتی رہی ہے، جس طرح پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹی اداروں کو، یا جس طرح آئین کو غیر مؤثر کیا جاتا رہا ہے آمریت میں، تو یہ سب جو جو گھر گندا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور سب گھر کی گندگی میں سب سے بڑا کردار ان جو اقتدار کے حصول کے لیے جو کوشاں رہتے ہیں، فوجی عامر، ڈکٹیٹر، اور جو 10 سال 12 سال اقتدار پہ براجمان بلکہ قبضہ کیے ہوتے ہیں ڈنڈے کے بندوق کی زور پہ، تو اس دوران ان کو سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنرل ایوب جب تک رہا تو جنرل ایوب کا بھی نعرہ یہی تھا کہ ترقی، لیکن پھر اس کے جو ان کی پالیسیز تھی، ان کے جو احکامات تھے، ان کے جو آرڈرز تھے، اور انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا، ایک یکجہتی کو توڑنا، فیڈریشن پہ جو ان کی پالیسی کی وجہ سے جو خطرات منڈلا رہے تھے، اس کا پھر نتیجہ ہم نے مشرقی پاکستان کی صورت میں دیکھا۔ ملک 2 لخت ہو گیا۔
تو یہ پہلی وہ کڑی تھی. پھر آپ دیکھتے جائیں جنرل ایوب سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک جو نقصانات ہوئے ہیں ان نقصانات کو اکٹھا کیا جائے تو پھر اس کو کچرائی کہتے ہیں. اس کو گھر کی صفائی نہ ہونا یا گھر میں گند ڈالنا اسی کو کہتے ہیں. تو اگر اس آرمی چیف صاحب کا مقصد اگر یہی ہے کہ گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو گھر تو ٹھیک اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک سسٹم لایا جائے, اور سسٹم تو اس کے لیے آئین موجود ہے, اس آئین کے تحت ہی وہ سسٹم آ سکتا ہے. لیکن جب یہ ڈکٹیٹرز آتے ہیں, آمر آتے ہیں, تو پہلی فرصت میں وہ آئین کو فارغ کر دیتے ہیں. کوئی اس آئین کو چند کاغذ کے ٹکڑے سمجھتا ہے, کوئی آئین کو معطل کر دیتا ہے, کوئی اس کی کئی شقیں معطل کر دیتا ہے, کوئی پی سی او لے کے آتا ہے, کوئی ایمرجنسی پلس کے نام پہ مارشل لا لے کے لگا دیتا ہے. بنیادی حقوق معطل کیے جاتے ہیں اور فقط ایک آمر کا ہی ڈنڈا چلتا ہے. اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پھر قانون بن جاتا ہے. اور پھر اس گند میں جو ہماری معزز اعلیٰ عدالتوں کا جو شراکت ہے, جو پارٹنرشپ ہے, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. معزز عدالتوں نے وہی کیا جو آمروں نے کیا, اور معزز عدالتوں نے وہی کردار ادا کیا جو عامر جو کہتے تھے. ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پھر ان کو معزز عدالتیں یعنی سپریم کورٹ ٹھپا لگا دیتی تھی. فقط یہی نہیں, لیکن یہی پاکستان کی تاریخ رہی ہے اس گند کے حوالے سے کہ معزز عدالتوں نے ان ڈکٹیٹرز کو پھر آئین میں ترمیم جیسے مطلب بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. کسی مہذب جس ملک کے نام کے آگے اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہو اور اس میں عدلیہ یہ کہے کسی فوجی عامر کو کہ آپ بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اور یہ ریسنٹلی جو ہوا تھا یہ فیصلہ وہ ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی بینچ نے دیا تھا ظفر علی شاہ کیس میں. یعنی 99 میں جب نواز شریف کو پرویز مشرف نے ان کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اپنے ہتھیار بند جتھوں کے ذریعے, اپنی فوج کے ذریعے, تو پھر جب کیس کورٹ میں چلا تو کیس تو الٹا سویلین ڈیموکریسی, پارلیمنٹ اور آئین کے گلے پڑ گیا. کیونکہ ارشاد حسن خان جو چیف جسٹس تھے تو ان کو وہ تو مشرف کے پاؤں میں پڑے رہتے تھے, پرویز مشرف کے. تو بہرحال تو یہ عدلیہ کا کردار رہا ہے, اور نہ فقط جسٹس ارشاد حسن خان لیکن پھر افتخار چودھری سے لے کر ثاقب نثار نے جو عدلیہ میں گل کھلائے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور ان کی پوری کوشش رہی کہ کسی بھی طرح انڈرمائن کیا جائے جو سویلین سپرمیسی ہے, سویلین بالادستی ہے, سویلین ڈیموکریسی ہے, سویلین ڈیموکریٹک رول ہے, اس کو انڈرمائن کیا جائے, نیچے دکھایا جائے. ان کو سیاستدانوں کو گالیاں دلوائی جائیں, سیاستدانوں کے خلاف گند کو اچھالا جائے. یہ ان کی لٹرلی کوشش رہی. اور ثاقب نثار کا کردار اس حوالے سے بہت ایک جو ماضی کے جتنے چیف جسٹس گئے ہیں ان میں وہ ایک ایسا انہوں نے کردار ادا کیا کہ ان کی پوری کوشش تھی کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. ایک چلتے ہوئے سسٹم کو کر کے دکھایا. ایک پارٹی کو نشانہ بنایا, دوسری پارٹی کو نشانہ بنایا, ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیونکہ یہ ایک پلان بنا ہوا تھا اور اس پلان میں شامل تھے. اور یہ عدالتیں ہمیشہ ایسے پلان جو ڈیموکریسی کے خلاف ہوتے ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, آمریت کو تقویت دیتی ہیں, اور پھر ملک کا پھر یہی حال رہتا ہے کہ ہمیں 3 سال بعد پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ 3 سال بعد جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں میاں نواز شریف یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو بات تو آرمی چیف بھی وہی کر رہے ہیں. تو اس میں تضاد کیا ہے؟ تضاد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ نواز شریف ایک سویلین پرائم منسٹر تھے. تو سویلین پرائم منسٹر جب یہ بات ایک میٹنگ میں کرے, میٹنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پھر غصہ کیوں اس لیے آیا کہ وہ ایک انگریزی اخبار کے صحافی کے ذریعے یہ خبر چھپی, تو پھر یہ مفروضہ بنایا گیا, یہ قیاس آرائی کی گئی کہ اس سے بدنامی بڑی بدنامی ہوئی ہے. تو آپ بدنامی کے اسباب جو عنصر ہیں ان سے پھر آپ کر بھی وہی رہے تھے.
پھر آپ نے جو فٹف کے معاملے پہ کوشش کی کہ اس طرح سے تاثر پیدا کیا جائے کہ آپ کا نام اچھی طرح دنیا لے سکے، آپ کی کوششوں کی جو ان کی سراہ ہو، ان کی کو ایڈمائر کیا جائے دنیا میں، آپ نے پھر کیا وہی جو نواز شریف نے 3 سال پہلے کیا تھا، لیکن مکمل طور پہ وہ نہیں ہوا، مکمل طور پہ گھر صاف نہیں ہوا۔ مکمل طور پہ گھر صاف کرنے کے لیے ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جس میں کوئی سلیکٹڈ نہیں آئے، جس میں کوئی سلیکٹر مداخلت نہیں کرے، جس میں انتخابات شفاف ہوں، جس میں انتخابات کے دن پولنگ بوتھوں میں کوئی اور نہ گھس جائے، کوئی گھسپیٹیا نہ آئے، پولنگ ایجنٹس کو باہر نہ نکالا جائے۔ پھر سسٹم اس طرح ٹھیک ہو جاتا ہے کہ 20 پریزائڈنگ افسران غائب نہیں ہو، اور پھر سسٹم اس طرح بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ 20 پریزائڈنگ افسران کو غائب کرنے کے باوجود بھی کوئی عدالت الیکشن کمیشن کو ڈانٹ پلائے، الیکشن کمیشن کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ لیکن اس گند کے صاف کرنے کے لیے، یعنی گھر کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہتر شفاف سسٹم ہے، اور وہ شفاف سسٹم یہ جو اب چل رہا ہے عمران خان کی سربراہی میں، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ وہ شفاف سسٹم میں پردے کے پیچھے ڈیلز بھی نہیں ہوتی، پردے کے پیچھے بات چیت بھی نہیں ہوتی، اس میں ووٹ کی عزت ہوتی ہے، انتخابات کا احترام ہوتا ہے، پارلیمنٹ جو کہ آئین نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اس کی توقیر، اس کی عزت اور اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پبلک جو کہ منتخب کرتی ہے اپنے نمائندوں کو، اس پبلک کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور ان کے منتخب نمائندوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ اس گھر کو صاف اسی طرح کیا جا سکتا ہے جب آئین میں متعین تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں اور کوئی ادارہ اپنی حدود نہ پھیلائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔